अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवई। आज हम अपने उन सिपाहियों की बात करेंगे जो इस कोरोना वायरस के से लड़ता हुआ इस अनजाने दुश्मन को बगैर जाने किस तरह इसने इंसानियत की खिदमत की, किस तरह इसने अपनी जान खतरे में डाली और इस किन किन मुश्किलात का उसको इक़दाम और फैसला करना पड़ा। हमारे साथ डॉक्टर अरसलान सुमरो हैं। डॉक्टर अरसलान जो हैं वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी, अपनी बरादरी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जब आपके पास ये कोरोना वायरस का अचानक हमला हुआ तो आप क्या तैयार थे? थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक किदवाई। आपने मुझे ऑनलाइन लिया और देखें, आपका जो क्वेश्चन है कि हम लोग तैयार थे या नहीं थे, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, वो चाहे कोई यंग डॉक्टर हो या एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो या वो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, हम सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं करते, हम पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं चला सकता। तो वो नर्स हो, वार्ड बॉय हो, आपके स्वीपर हो, जो भी हो, हमारे मुल्क में जो कंडीशन है, हम लोगों को प्रिपेयर तो किया जाता है मरीजों के इलाज के लिए, लेकिन हम लोगों को एंडेमिक और एपिडेमिक से लड़ने की किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान भी शामिल है। इवन दे डोंट नो कि हम इस किस्म की आपके पास वायरसेस हो गए या और किस्म की जो बीमारियां हैं, अगर वो फैल जाती हैं अचानक किसी कम्युनिटी में, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, इस किस्म का कोई सिरे से कोई एक किस्म का मतलब ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले लें, हम लोगों को इमरजेंसी ट्रॉमा के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया जाता, हम लोगों को अगर जंग हो जाती है, अगर कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है, हमारे मुल्क में काफ़ी आफ़ात ऐसी आ चुकी हैं, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को डील भी किया है और काफ़ी जानें भी बचाई हैं। लेकिन इस किस्म का हमला ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था पूरी दुनिया में, पहले हो चुके हैं, यूरोप में हो चुके हैं, लेकिन हमारे एशिया में इस किस्म के नहीं हुए। या हम लोग के पास कहत साली होती है, उससे हम लोग लड़ लेते हैं, लेकिन इस किस्म के वायरस की ट्रेनिंग किसी भी पूरे मुल्क में किसी भी सतह पे पिछले आई एम सो मच जूनियर एज कम्पेयर टू यू, लेकिन जो हमारे सीनियर्स भी हैं, मैंने उन लोगों से भी बात उन्होंने बोला कि हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे हिसाब से। और तैयारी होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो, आपके पास दवाएं हो और आपके पास वसाइल हो। तैयारी होने का ये भी है कि आप मेंटली प्रिपेयर थे या नहीं थे। तो एज ए डॉक्टर और एज ए नेशन हम लोग इस वायरस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे ही नहीं। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपने ये फरमाया कि आप तैयार नहीं थे, आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपने इतने बड़े निशानदेही कर दी है कि लम्हा फ़िक्रिया है हम सबके लिए। तो डॉक्टर या साहब, जब ये कोरोना वायरस आ गया, आप निहत्ते थे, क्या हम्म, किया आपने? देखिए, जिस दिन से इटली में और चाइना में इनफैक्ट मैं कहूँगा इन द एंड ऑफ द दिसंबर ऑफ द 2019, क्योंकि 19 जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ और अलार्मिंग सिचुएशन आने लगी दुनिया में, तो हम लोग एज ए मतलब कि डॉक्टर और हम लोग जो आपस में जो तंजीमी ढांचा है हमारा, तो हम लोग इन चीज़ों में काफ़ी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हमें पता था कि पाकिस्तान या एशिया चाहे जितना भी चले, ये वायरस किसी ना किसी तरीके से आना है। हम लोगों ने काफ़ी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की इस मामले में, क्योंकि एसोसिएशन होने के नाते हम लोग पहले ही एक अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट को अलार्म कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें आने वाली हैं। तो उसमें सिर्फ हमारी एसोसिएशन नहीं, पाकिस्तान में और भी काफ़ी एसोसिएशन है जो इस पे काम कर रही है। हम सब लोगों ने कंबाइनली फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे भी हम लोगों ने गवर्नमेंट से मीटिंग्स की, लेकिन उन्होंने उस बात को उतना सीरियस नहीं लिया। हम लोगों की कुछ सजेशंस थी जो उस वक्त हम लोगों ने 12 रुकनी कमेटी बनाई थी हमने, और हमने 12 या 13 सजेशन दिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल की नहीं। तो इस वक्त 12 की 12 हमारी वो अभी मानी गई है, मतलब कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता काम करती जा रही है। लेकिन अगर वही चीजें गवर्नमेंट ने हमें पहले दिन से हमारे नुकात मान लिए होते, आज से जब हम 2 महीने 3 महीने पहले जब हम लोग शोर मचा रहे थे पूरे सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे कि ये एंडेमिक आने वाला है, पैंडेमिक आने वाला है, और आप लोग ये स्टेप उठाएं, उस पर गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं उठाए। दूसरी चीज जो लैकिंग लगती है, मैंने एक दो जगह और भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फोरम पे बात की है, मैं आपके तवज्जो से भी आवाम को ही बताना चाहूंगा, और जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम चलाने वाले हैं, कि किसी भी डॉक्टर को या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जिसकी जो बाकायदा ग्राउंड
پہ کام کرتا ہو، جیسے ہم لوگ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جو ہے نا بٹھا کے آپ لوگ اسمبلیز میں لے جاؤ، میں آپ کے مسئلے حل کروں گا، لیکن ہم لوگوں کو آن گراؤنڈ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اسپیشلی پی جیز اور میڈیکل آفیسرس، پروفیسر کی بات بھی میں نہیں کروں گا، اسپیشلی پی جیز اور میڈیکل آفیسر، ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں سے 4 یا 5 ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو پتا ہے ہمیں کیا چیز چاہیے. گورنمنٹ ہمیں اوپر سے بول دیتی ہے، کوئی منسٹر بول دے گا کہ آپ کے ہم ہاسپٹل میں سارا سامان جمع کر رہے ہیں. میں ابھی پورے ملک میں کسی کو، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، ابھی چلے ہیں ہمارے پاس حیدرآباد میں او پی ڈی چل رہی ہے، کوئی ہمیں پی پی ایس کٹس نہیں دی جا رہی ہیں، سارے ڈاکٹرز ایسا ہی کام کر رہے ہیں. ابھی تک یہ 5 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے کورونا کو آئے ہوئے. تو اس وقت بھی حالت ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ شروع سے جو ہے نا اس سے لڑے ہوں گے. ہم لوگ لڑ رہے ہیں اپنی جان، بس ایک ڈگری کر لی ہم لوگوں نے MBBS، اور اس کی بیس پہ جو ہے نا بس ہم لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، ہپوکریٹ اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے اور مرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں، اور آپ اللہ کی مدد سے اور جو آپ خود احتیاط کر سکتے ہیں اس سے آپ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں اور جو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس، تو مریض تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ علاج نہیں کر رہے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ اس کو جنرل پرسپیکٹو میں لیں اگر، تو یہ صرف کورونا سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے آپ کا، یہ جنرلی ہر بیماری میں ہی ہمارے معاشرے میں ایک اس قسم کا کیا کہتے ہیں، ایک ڈیلیما کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر علاج نہیں کرتا، غلط ٹیکا لگا دیتا ہے. ڈاکٹر جو ہے نا چائے پی رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر سو رہا ہوتا ہے، اور ہمارا علاج نہیں کرتا. ہم مریض زندہ لائے تھے، اکثر ہمارے پاس ہفتے میں 6 یا 7 اخباروں میں یہ لکھا ہوتا ہے غلط انجیکشن سے مریض جہاں بھاگ ہو گیا. یہ صرف کورونا کی بات نہیں ہے. کورونا میں تو ابھی یہ چیز ایک اور ان لوگوں کو ایک پازیٹیو چیز مل گئی ہے، کیونکہ ہمارے جس میں ہماری گورنمنٹ کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدے داران بھی شامل ہیں جو شروع میں کورونا وائرس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے. انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے جس سے میڈیا میں ایک نیگیٹو امپیکٹ گیا. ایون دے ڈونٹ نو دا ABC آف دا میڈیکل پروفیشن. وہ ایسے ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے، میں اور ڈاکٹر فاروق کدوئی صاحب یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو IT پڑھائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ایپل میں کون سا سافٹ ویئر ہوتا ہے اور کون سے اینٹی وائرس ہوتے ہیں. اس قسم کے منسٹرز بیٹھ کے انہوں نے عوام میں جو ہے نا ایک لاشعوری جیسے بیانات دیے، اور جو ان کے فالوورز تھے سوشل میڈیا پہ انہوں نے بولا کورونا نہیں ہے، کورونا نہیں ہے. ایک یہ امپیکٹ آیا. دوسرا یہ جو میں نے بات کی کہ وہ تو ڈاکٹر کو یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کسائی بچے ہیں یہ پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی کام نہیں کرتے. حالانکہ ہم لوگ بھلے گورنمنٹ کے خلاف اسٹرائکس بھی کرتے ہیں، ہم لوگ گورنمنٹ کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جس قسم کا مریضوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، جس قسم کے ہم لوگ مریض آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی فیزیبلٹی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں دی جاتی. تو بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس سائیکی کو چینج کرنا پڑے گا. میری ریسنٹلی ادھر بلاول بھٹو صاحب سے اور PTI والے کے جو 2-3 نمائندان ہیں ان لوگوں سے ہم لوگوں کی ایسے آپ زوم پہ بات ہوئی، ہم لوگوں نے یہی بولا کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں اس وقت ہمارے لیے. ہمیں PPE جو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف ویکلی بیسس پہ جو بڑی آپ کے جو میڈیا اسٹارز ہیں، جو آپ لوگوں کی جن کی سوشل میڈیا فالوئنگ ہے، ان لوگوں کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا کانفیڈنس بوسٹ اپ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بیان بھی دیں، عوام کو بتائیں کہ بھائی آپ ان کی عزت کریں اور ڈاکٹر کی باتیں مانیں. کوئی ڈاکٹر آپ کو جو ہے نا زور زبردستی کر کے نہیں مار رہا ہوتا. اگر ہم کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے اس پہ بھی آپ کے ڈاکٹر کو مار پڑ رہی ہے. کسی کو اگر دوائی نہیں ملتی ہے، دوائی آپ اوپر گورنمنٹ سے نہیں آ رہی ہے، ہم لوگ نہیں دے رہے، اوپر سے گورنمنٹ سے ریلیز نہیں ہو رہی تھی، اس سے بھی ڈاکٹر پٹ رہا ہوتا ہے. تو مطلب آپ جس سینیریو میں بھی جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا ایک بیچ کی ایک جو ہے نا مطلب ایک لکیر ملے گی جہاں پہ وہ دونوں طرف سے پس رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو جو کرونا وائرس پاکستان میں آیا یہ ہر ہسپتال میں نہیں دیکھا جا رہا، اس کے چند مخصوص ہسپتال ہیں. تو کیا ان ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو کیا کوئی اسپیشل مراد دی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تیار ہو گئے علاج کرنے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں تقریباً سب ہاسپٹل میں ہیں. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ یہ پارسل پینڈیمک ہے، جیسے حیدرآباد، کراچی، سکھر کی بات کریں، اور تھر کے 2-3 علاقے وہاں پہ بہت تیزی سے پھیلا ہے. اس کو آپ آئیڈیل پینڈیمک کہہ سکتے ہیں. کچھ علاقے ہیں نواب شاہ کی ویسینٹیز ہو گئی، پنجاب پہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے. لیکن علاج آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ہر لیول پہ کر رہے ہیں. فیڈرل لیول پہ بھی، پروونشنل لیول پہ بھی گورنمنٹس نے الگ الگ آئسولیشن سینٹرز بنائے. بڑے بڑے ایکسپو سینٹرز جو آئسولیشن سینٹرز میں کور ہوئے. وہاں پہ ڈاکٹر ڈیپیوٹیڈ ہیں، وہ لوگ ڈاکٹر وہاں پہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، پراپر پرفارم کر رہے ہیں. کچھ ہاسپٹل ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایکسٹرا مراد بھی دی جا رہی ہیں. جیسے
ہم لوگوں کی ڈیمانڈ تھی پروونشل گورنمنٹ سے کہ آپ سب ڈاکٹرس کو ایک رسک الاؤنس دیں. اور رسک الاؤنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک میڈیا میں یہ بات بھی چلنے لگی تھی کہ ڈاکٹر جو ہے نا پھر پیسے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے پیسے کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ. رسک الاؤنس صرف کورونا کی بیس سے بات نہیں کر رہے. ہم لوگوں کو ایک لائف ٹائم رسک الاؤنس جو ہے نا گورنمنٹ کو دینا چاہیے. وہ بھلے 2,000 ہو 5,000 ہو 6,000 ہو 500 ہو, لیکن ایک ٹیگ ہونا چاہیے کہ رسک الاؤنس ملتا ہے. ہم لوگ ہیپیٹائٹس بھی ڈیل کر رہے ہیں نا, ہم لوگ ایڈس بھی ڈیل کر رہے ہیں نا, ہم لوگ ٹی بی بھی ڈیل کر رہے ہیں نا. تو ہند میں تو ہمارے کسی قسم کا کسی کنڈیشن, ہم لوگ ٹراما بھی ڈیل کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. رسک الاؤنس ہے نہیں. لیکن کووڈ کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ سے ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی, اور پروونشل سے بھی باقی جو ہمارے نمائندے ہیں باقی صوبوں میں. تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کی میں یہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے پہلے تو ہماری ڈیمانڈ کو گھمایا. ہم لوگوں نے اسٹرائک سے بھی کہ مجبوری ہوتی ہے, نہیں کرنی چاہیے ہمیں اسٹرائک, پیشنٹ پار ہو رہے تھے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں. ہماری کورٹس, ہم کورٹس پہ جاتے ہیں, کورٹس ہمیں پھنسا دیتی ہیں, وہ 2-2 3 سال کیس چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس آخری حل یہی بچا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسٹرائک بند کر لیں, اور وہ بھی ہم او پی ڈیز بند کرتے ہیں. لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ پیشنٹ ساتھ ساتھ ہم چلا رہے ہوتے ہیں, کمپلیٹ اسٹرائک نہیں ہوتی. تو رسک الاؤنس نہیں دیا جا رہا تھا. ہم لوگ نے اسٹرائک کی. اس وقت سندھ گورنمنٹ نے رسک الاؤنس اناؤنس کیا ہے, جو ہیلتھ کیئر جس میں آپ کی نرسز, ہاؤس آفیسرز, پی جی, میڈیکل آفیسر, پروفیسر, سب کو دیا جائے گا. تو آپ کے لنک, آپ کے چینل کے تھرو میں باقی بھی جو ہمارے منسٹرز ہیں اور باقی بھی جو میری حکومت ہے ان سے بھی ہیں, کیونکہ ڈاکٹر سندھ میں کام نہیں کر رہے, پنجاب, بلوچستان, کے پی کی ہر جگہ ہے. آپ سب لوگوں کو, صرف ڈاکٹرس نہیں, ہیلتھ کیئر ورکر سب کو رسک الاؤنس دیں. ان لوگوں کی جانیں جو ہے نا اس وقت ہم لوگ جو ہے نا ہم اپنی جانوں پہ کھیل رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ابھی گھر کے باہر جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو میں کووڈ پازیٹیو ہوں گا یا کووڈ نیگیٹو ہوں گا. ہمارے چیئرمین ہے ڈاکٹر عمر سلطان, ان کے والد وہ خود پازیٹیو ہے, ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی کورونا کی وجہ سے. میرا دوست ہے, وہ ڈیوٹی دے کے آیا, ان کی بیگم کو ڈیتھ ہو گئی. ابھی کل ہمیں پتہ لگا ہے ایک ٹنڈو محمد انڈس میڈیکل کالج ہے, وہاں کی کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ, ان کا انتقال ہو گیا. ایک اور ہمارا دوست ہے, ایسے میں نام لیتے رہوں گا تو ہم رکیں گے. 5 منٹ پہلے کی خبر ہے, عمر کوٹ میں کووڈ آئسولیشن انچارج تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی ڈاکٹرز, اچھا ایک اور چیز, ایک بڑا ایک ٹرینڈ سامنے آیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, آلدو یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے. ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 35 سے 40 سال کی عمر کے میڈیکل ہیلتھ کیئر ورکرز انفیکٹ تو ہیں, ہو سکتا ہے میں بھی انفیکٹ ہوں, آپ بھی انفیکٹ ہوں, لیکن ان کی ڈیتھ بہت سڈن ہو رہی ہے سر, بہت سڈن. ود ان 2 to 3 hours ان کو سمٹمس ہوتے ہیں, اور اگلے آدھے یا 1.5 گھنٹے کے اندر وہ لوگ آئی سی ایونٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بات کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے یار, بس ان کی اگنورینس بھی ہے. کیونکہ پیشنٹ اگر کوئی سیریس ہوتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کو کافی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کو جو نا کہتا اگر میں بیمار ہوں گا, میری فیملی کو پتا ہے کہ ایک خود ڈاکٹر ہے, ایک خود ہی اپنا علاج کر لے گا. تو ان کی طرف سے بھی اتنا ہمارے اوپر پریشر نہیں آ رہا ہوتا. ہم لوگ خود بھی پیشنٹ کی کیئر کرنے کے چکر میں کہ بھائی بس ہماری جان ہے تو ہے, ہم لوگ کریں, یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے, ہم لوگ اپنی لائف جان جوکھم میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سمٹم ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں کلینڈسٹینلی. اور ایک ہیلتھ کیئر ورکر سڈن کولیپس کرتا ہے. آئی تھنک اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ ہیلتھ کیئر ورکر بالکل سڈن کولیپس کرتے ہیں, 1 یا 2 دن کے اندر ان کی ڈیتھ ہو تو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ, اور میں خود بھی فالو کر رہا ہوں, تقریباً اس وقت پاکستان میں جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں, جو کہ میڈیا پہ نہیں آ رہی لیکن سوشل میڈیا پہ ہیں, تقریباً 80 کے قریب ڈاکٹر ہمارے اس دنیا سے چلے گئے صرف اس کورونا وائرس سے لڑتے ہوئے. جی تو ڈاکٹر دیکھیں, صاحب یہ جو 80 کے قریب, صرف ڈاکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا پیرا میڈیکل اسٹاف ہے, ایمبولینس والے ہیں, رضاکار ہیں, نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ یہ ان کے لیے, جیسے ہمارے یہاں خدا نہ کرے کوئی دھماکہ ہو جائے, سپاہی مر جائے, فوجی مر جائے, تو اس کو بتاشہ مراد ملتی ہیں, تا زندگی اس کو پینشن ملتی ہے. کچھ ایسا ہے ہمارے یہاں کہ ان ڈاکٹروں کو دیکھنے والا کوئی ہو؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, نہ پروونشل لیول پر, نہ فیڈرل لیول پہ, بالکل بھی نہیں ہے. اور نہ ہی نجی لیول پہ, پرائیویٹ ایسوسی, پرائیویٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ہیلتھ کیئر ورکر جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ناجہانی انگانی, اور تو اس کو ہم لوگ جو ہے نا لائف ٹائم تو چھوڑیں, ہم اس کو 5 یا 10 لاکھ کا ایک ٹیکہ دے دیں گے کہ 1-2 مہینے اس کی فیملی جو ہے نا سکون تو گزار دے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے بات کی ہوئی ہے فیڈرل اور پروونشل لیول دونوں پہ, ہم لوگ گورنمنٹ سے کافی میٹنگ ہو چکی ہے, ملٹیپل میٹنگ ہو چکی ہے. سندھ گورنمنٹ اس پہ کافی سوچ رہی ہے. ہو سکتا ہے ود ان ویک اور 2 ہم لوگ شہدا پیکج ہم لوگوں نے ایک بنا کے دیا تھا ہم لوگوں کو, جو جتنے بھی سینٹ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, چاہے سویپر ہو, ڈاکٹر ہو, یا نرس ہو, یا ٹیکنیشین ہو, وارڈ بوائے ہو, اس کو انشاءاللہ ود ان اے ویک جو ہے نا
Sindh government will announce Shuhada package for them. That is starting from I think 4 million to 10 million 12 million इस तरह का पैकेज बन रहा है, लेकिन वो अभी फाइनेंस वालों का मसला है, खुद देखेंगे. लेकिन हमें काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला आफ्टर वी डिड स्ट्राइक. ऐसे मुफ्त में नहीं मिला, हम लोगों ने 17-18 डिमांड रखी थी, लेकिन पंजाब, केपी के बलूचिस्तान फिडल इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही है. डॉक्टर साहब, मैं जब 88-89 में जब मैं सिविल अस्पताल कराची में हाउस जॉब करता था और जब मेरी ड्यूटी कभी लग जाया करती थी इमरजेंसी में, तो हर लम्हे मुझे ये खौफ होता था कि अब कोई आके मुझे मारेगा. अब कोई, क्या ये अभी भी यही सिलसिला है? कोई प्रोटेक्शन है डॉक्टरों को? देखें, आपसे बात करने से पहले ना मैंने पेज पे लिखी थी 4 चीजें जो अज़ल से पाकिस्तान में जो है ना नापैद है, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल. सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पूरे नहीं होते, दवाइयाँ हमारे पास पूरी नहीं होती, मरीज हमें गालियाँ दे रहे होते हैं. इस कोरोना की सिचुएशन में हमारे पास प्रॉपर पर्सन प्रोस्पेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है. तीसरी चीज ऐड हो गई. चौथी चीज अलाउंस वाली हम लोग बात कर सकते हैं. इस वक्त हम जो आपने जो सवाल पूछा ना, यही सिक्योरिटी, यकीन माने मुझे ये नहीं पता होता कि अगर मैं अभी एक पेशेंट की डेथ डिक्लेयर करने जा रहा हूँ तो अटेंडेंट के सामने जब मैं डेथ डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे अटेंडेंट सामने से मतलब के सिर्फ ये बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब, जो अल्लाह की मर्जी, या वो मुझे एक रख की चमाट मारेगा, थप्पड़ मारेगा, तो भाई तुमने मेरे जो है ना बाप को, मेरी माँ को, मेरी बेगम को, मेरे बेटे को मारा. ये मैं कहता हूँ आपको 95% डॉक्टर्स की जो है ना हम लोग ये कंडीशन होती है. हम लोग डेथ डिक्लेयर करने जा रहे हैं, अमूमन तो हम लोग इतने एक ट्रॉमा में होते हैं कि यार तुम चले जाओ डेथ डिक्लेयर करने, यार मैं नहीं कर रहा, प्रोफेसर को बुलाओ डिक्लेयर करे. हालांकि होती ड्यूटी हमारी, लेकिन हम मजबूर होते हैं, हम लोग डर लग रहा होता है, यार ये हम क्या करूंगा मैं, यार मेरे हाथ में ना बंदूक है ना कुछ है, मैं तो उससे नहीं लड़ सकूंगा. हाँ, अगर किसी डॉक्टर ने किसी अटेंडेंट के ऊपर हाथ उठा लिया, उस पर मीडिया जो है ना इतना वावेला करता है कि पढ़ा लिखा तबका है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया. लेकिन जब हम लोग वावेला करते हैं कि भाई हम लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, देखें आपके निज़ाम के जो है ना काफ़ी क्या कहते हैं मतलब के पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 या 3 ऐसे हैं जिसके हिसाब से आपका निज़ाम चल नहीं सकता. सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, और ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं. एजुकेशन में बात नहीं करते हैं, सिक्योरिटी और हेल्थ. हॉस्पिटल में हम लोगों ने इतनी मर्तबा गवर्नमेंट को बोला कि आप कम अज़ कम पुलिस को एक इमरजेंसी वार्ड के सामने एक पुलिस वाला आप खड़ा रखें, लेकिन वहाँ पे इनके जो यही जो मुहाफ़िज़ फोर्सेस वाले और जो प्राइवेट एनजीओ के जो गार्ड्स होते हैं जो ठीक तरीके से ट्रेंड में ही नहीं होते, उन लोगों को खड़ा किया जाता है. वो खुद बेचारे मार खा रहे होते हैं, उन बेचारों को खुद पता नहीं होता कि हम लोगों के साथ क्या होगा. तो सिक्योरिटी बिल ही नहीं है हमारे पूरे मुल्क में. आप सोचें कि मतलब कि किस किस्म के हमारी जो है ना अशराफिया और अदलिया है कि लोग बात करते हैं हम लोग इंसाफ देंगे. हमारे मुल्क में सिक्योरिटी बिल है ही नहीं हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए. हम लोग इससे पिछले 10 साल में शोर कर रहे हैं. इस बार ये बात पहुंची है कि अभी शायद ये लोग असेंबली से और सेनेट से पास करा के एक सिक्योरिटी बिल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए निकाल के लाएंगे. लेकिन चले हेल्थ केयर बिल तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उस बिल पे काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती है, तो बात की बात है. तो डॉक्टर साहब आपकी बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा काटूंगा माजरत के साथ. डॉक्टर साहब मुझे देखिए, आपने सारी बातें जो की वो आपने डाली हुकूमत पे और लोगों के ऊपर, लेकिन डॉक्टर साहब मैं और आप भी हकीकत जानते हैं कि जब हम इस पोजीशन पे होते हैं तो हम बहुत शोर कर रहे हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो, लेकिन जब हम इस चीज से आगे निकल जाते हैं तो हमारे जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यही वजीर सेहत बनते हैं, यही सेक्रेटरी हेल्थ बनते हैं, इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल खोले हुए हैं, तो ये आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं आपको सपोर्ट कर रहे? देखें, इसका रीजन ये है कि जब वो लोग खुद हम लोगों के साथ इस किस्म की कंडीशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो वो खुद इस कंडीशन में अफेक्टेड है. वो खुद शोर कर रहे होते हैं हमारे साथ मिलके कि नहीं हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए. एक वक्त जब एक प्रोफेसर डीन बन जाता है, वाइस चांसलर बन जाता है, कल को हेल्थ सेक्रेटरी बनता है और जो है ना इनके डीजी वगैरह बन जाते हैं, तो वो ग्राउंड रियलिटी जो मैंने शुरू में बात की ना, ग्राउंड हम लोगों के पास जो कमेटीज बनती हैं, जो रूल रेगुलेशन बनते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी के बेस नहीं बनते. वो बनते हैं डीन के लेवल से ऊपर. वाइस चांसलर 4-5 बैठ गए जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल संभाल रहे होते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन फैसले कर रही होती है कि आपकी वार्ड्स और क्लिनिकल फैसिलिटीज कैसे चलेंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सिस्टम में हमारे फॉल्ट है. हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, कितना मैंने देखा है,
آپ جب تک ایک گراؤنڈ ریئلٹی والے بندے کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے جو وہاں پہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کے لیے پالیسیز بنائیں گے تو یہ لیک آف کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا. دوسری بات, ہاسپٹلز ہیں, این جی اوز ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. شروع میں ہم لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ کیسے کام کریں گے. جیسے میں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, پیما ہو گئی, دعا فاؤنڈیشن ہو گئے, اور بھی کافی قسم کی پاکستان میں ساری تنظیمیں ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں, ایدھی والے ہو گئے, سیتا والے ہو گئے. ان لوگوں نے, ہم لوگوں نے ان سے روابط کیے, ہم لوگوں نے ان کو بولا وہی آپ کی بات کہ آپ گورنمنٹ میں کتنا سیکھو گے. آپ گورنمنٹ کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا, آپ اس کے بعد گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی, آپ کی بھی امیدیں اٹھ جاتی ہیں یار اب گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. تو پہلے 2 مہینوں سے ہم لوگوں نے اپنی جیب سے, کسی ڈاکٹر نے 500 دیے, کسی نے 1000, کسی نے 5000, کسی کونسل نے 10,000 دی, ایسے کر کے ہم لوگوں نے پورے سندھ میں ہم لوگ نے اچھا خاصا بجٹ ایک اکٹھا کیا. دیٹ واز مطلب کافی بجٹ تھا. اور کچھ ہم لوگوں نے پی پی خریدے. اس وقت تو ایک ماسک 1300, 1200, 1500 کا مل رہا تھا, 2000 کا ماسک ملتا تھا. ہم لوگ بات تو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم صحیح نہیں ہے, لیکن ہمارے ان عوام کا حال بھی دیکھنا کہ جو 150 روپے والے ماسک کو 1500 میں بیچتے ہیں, پھر کہتے ہیں کورونا ختم نہیں ہوتا. تو ہم لوگوں نے اپنی بیس پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کی. این جی او نے کافی سپورٹ کیا. پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو مافیا کہنا بھی چاہیے لیکن نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی سرو کر رہے ہیں کے حساب سے, ان میں بھی کافی اچھی چیزیں ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کافی جگہ ایسا دیکھا کہ جس وقت گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیٹ اپ کی ضرورت پڑی, اس وقت پرائیویٹ سیٹ اپ نے گورنمنٹ کے لیے دروازے بند کر دیے. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اناؤنس کرتی تھی, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا اپنے دروازے کھول دیتا ہے کہ ہم لوگ حاضر ہیں, ہم لوگ اب تک کام کر رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کے پاس جب اپنے بیڈس فل ہو جاتے تھے, پھر پرائیویٹ سیکٹر اپنے دروازے بند کر دیتا. مطلب کہ یہ ایک طرف سے وہ لوگ بھی گورنمنٹ کو بلیک میل کیے ہوئے تھے, بھائی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ہمیں جو نا پارٹنرشپ چلائیں گے جس میں ہم لوگ بھی مال کمائیں گے اور آپ لوگ اس بات سے نہیں پڑتا تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں کراچی میں نام نہیں لینا چاہتا, ان میں ہم لوگوں نے بھی کام کیا, ہمارے استاد بھی ان میں کام کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو بات کر رہے تھے ہم لوگ فلاحی ادارے ہیں اور ہم لوگ فلاح کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو اس قسم کی پینڈیمک میں آگے بڑھ کے آنا چاہیے تھا, اپنا نام پازیٹیو کرنا چاہیے تھا, جس میں وہ ناکام رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کی باتوں کو سن کے, ہمارے یہاں کوئی جامع صحت پالیسی نہیں ہے نہیں ہے. کہ جس کی وجہ سے ہم ہر ایک عام آدمی کو اس کو ایک صحت کا جو اس کا حق بنتا ہے وہ دے سکیں. اس میں بہت سارے فیکٹروں پہ, کہ صرف یہ ڈاکٹر یا صرف حکومت یا فلاحی ادارے نہیں ہیں, اس میں پورے معاشرے کا ایک حصہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب میں ہاؤس جاب کر کے نکلا اور میں نے نارتھ نازم آباد میں ایک اسپتال میں گیا اور میں نے کہا مجھے نوکری چاہیے, انہوں نے کہا فوراً رکھ لیا انہوں نے مجھے, لیکن انہوں نے مجھے تنخواہ دی 1300 روپے, اور میری جو ذمہ داری تھی وہ تھی 9 مریض میرے پاس آئی سی یو کے تھے, 50 مریض میرے پاس فلور کے تھے, اور میرے ایمرجنسی بھی مجھے دیکھنی ہے, اور یہ میری 9 گھنٹے کی جاب تھی. 1300 روپے مجھ سے وہ نہیں سنبھلا. میں نے 1-2 دن کام کیا, میں نے کہا بھائی اتنا وزن میں نہیں اٹھا سکتا. میں ایک دوسرے اسپتال میں گیا جو کہ فیڈرل بھی ایریا میں تھا, وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی سارے کام آپ نے کرنے ہیں. اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ رات میں وہاں پہ ایک مقامی تنظیم کے لوگ آ گئے, انہوں نے مارا تاڑی کی, مجھے بستر کے نیچے چھپنا پڑا. ایک مقامی عہدیدار نے مجھے اپنے کمرے میں پناہ دی, اور دوسرے دن وہ ڈاکٹر جو مالکہ تھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ارے آپ تو ڈر گئے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کیا کر رہی ہے؟ تنخواہیں کیا ویسی کی ویسے ہی ہیں؟ کیا آپ نے کچھ ایسے اپنے لوگوں کے لیے آپ نے کچھ کیا اس سلسلے میں؟ جی دیکھیے, ہم یہ سوال ایسا ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اپنی جو ہے نا تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, اور یہ آن گراؤنڈ ریئلٹیز, اور یہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے. آج سے 1.5 سال پہلے میڈیکل افسر کی میں پہلے گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں پھر پرائیویٹ سیکٹر پہ آتا ہوں, مجھے صرف 2 یا 3 منٹ لگیں گے. آج سے 2 سال پہلے ایک 17 گریڈڈ میڈیکل افسر کی تنخواہ تھی 52,000 روپے. ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ, سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ہم لوگ نے گورنمنٹ کے ساتھ 6 مہینے تک باتیں کی. وہ لوگ لالے لپے دیتے رہے ہم بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے. ایٹ لاسٹ وہی کہ ڈاکٹر کسائی اور ہمارا علاج نہیں کرتا, ہم لوگ مجبور ہوئے, ہم لوگوں نے اسٹرائک کی. 15 دن کی ہم نے اسٹرائک کی, دیٹ واز ہسٹورک اسٹرائک. تو آئی ڈی والوں نے, ہم لوگوں نے 52 سے اپنی تنخواہیں کافی ہم لوگوں نے الاؤنس ہم لوگوں نے بڑھا دیے. سمجھیں 80 پلس 85 پلس, دیٹ از اے ہینڈسم اماؤنٹ. کہاں پہ 52,000, کہاں پہ 85,000. اس میں ہم لوگوں کو, ہماری تنظیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری باتیں مانی تھی. پھر ہم لوگوں نے
پی جی شپ ہمارے پاس ان پیڈ ہوتی تھی جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں. جی اس وقت پورے سندھ میں ہم لوگوں نے پی جی شپ پیڈ کروا لی ہے. ٹھیک ہے, وہ سب تقریباً پیڈ ہیں. ایک یا دو ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ان پیڈ ہو رہی ہیں. ہم لوگوں نے پہلے سندھ گورنمنٹ میں آئی تھنک بمشکل کوئی 2,500 سے 3,000 ڈاکٹرس تھے جو پچھلے 3 یا 4 سالوں میں اٹھائے گئے تھے. ہم لوگوں نے اپنی تنظیم کے تھرو مراد علی شاہ جو ہمارا ٹیم ہے ان سے ہم نے رابطہ کیا. ہم لوگوں نے 6,000 ڈاکٹرس اٹھوائے. اس وقت سندھ میں ڈاکٹرس کافی زیادہ ہیں. ہم لوگوں نے پھر ابھی جو ریسنٹلی کووڈ میں کیا ہے یہ الاؤنس وغیرہ بڑھوائے اور باقی کافی چیزیں کی. سیکورٹی بل ہمارا سندھ اسمبلی میں ہم لوگوں کا مطلب پہنچنے والا ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ سیپریٹ آئسولیشن وارڈ ہماری not only for the doctors but for the whole community. If I am suspected تو مجھے اگر میں گھر جا رہا ہوں تو میرے 20 بچے افیکٹ ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے اپنے پیرنٹس کی بیکاز دے آر وہ عمر اس حصے میں جہاں پہ وہ امیونو کمپرومائز ہے. تو اس وقت سندھ میں تقریباً کافی ہاسپٹل میں ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کروا دیا ہے, ایک نوٹیفیکیشن نکلوایا جس سے سیپریٹ آئسولیشن وارڈس بن چکے ہیں کافی ہاسپٹلس میں. اور باقی جو مین ایشو ہے پی پی ایز کا وہ تو ہم لوگوں کو او پی ڈیز میں ابھی بھی نہیں مل رہی ہے. جو ہم لوگ کو گورنمنٹ سے بھی شکایت ہے آئسولیشن وارڈس وغیرہ میں مل رہا ہے, ہمیں جو نا او پی ڈیز ہم لوگ کو نہیں مل رہی. سیکورٹی کا ایشو ہے بالکل, اس پہ جو نا نو کمپرومائز. بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگوں نے جو بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر ان کے وائس چانسلر سے ملے, سب سے ملے. لیکن ایشو جو مین چیز وہاں پہ آتی ہے کہ دیکھیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے نا تب تک اس کو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی جب تک ٹرائی نہیں کرتے نا تب تک گورنمنٹ ہمیں سنتی نہیں ہے. ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سیف ہیں حساب سے, بیکاز ہم لوگ گورنمنٹ جابس ہیں. ہم لوگ کو گورنمنٹ جو ہے نا ٹرائی کرنے میں ہمیں کوئی کورٹ کچہری میں جیل میں دھکیلے گی نہیں, ہمیں نکال نہیں سکتی. یہ ایک بہت بڑا ایج ہے ہم گورنمنٹ آفیسر کے لیے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اپنی ایگزامپل دی, آپ لوگ وہاں پہ بلی کے بچے ہوتے ہو, وہاں پہ آپ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ آپ کو بلیک میل کرے گا, وہاں کا وائس چانسلر آپ کو بلیک میل کرے گا میں تمہیں نکال دوں گا, کیا کرو گے آپ؟ تو وہاں پہ ڈاکٹرز ہراساں کیے جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے آواز پراپرلی نہیں اٹھا پاتے, جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اس وقت بھی نگلیکٹڈ ہے. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ ہے اس وقت ایک میڈیکل ڈاکٹر جو کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کر رہا ہے, ایک عام جو فلور دیکھتا ہے؟ 30 ایوریج 30,000. 30,000 یا 30 to 35 ایٹ میکس. ماشاء ہاں اگر کوئی جس کے بعد 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ 45 تک کما لیتا ہے. باقی 30-35 اس سے اوپر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کو پے نہیں کر رہا. ایک سمپل جی پی کو اگر آپ کوئی کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے تو پھر تو وہ الگ بات ہے, اس پہ ہم نہیں پڑھتے. لیکن ہر کوئی کنسلٹنٹ اور ایف سی پی ایم ڈی نہیں ہوتا. 30,000 to 35,000 از این ایوریج سیلری ان کراچی. حیدرآباد تو یہاں پہ تو اور بھی کم ہے. باقی ڈاکٹر پنجاب صاحب آپ نے وغیرہ میں بھی یہی ہوگا. جو مسائل بتائے یہ بڑے ہی لرزہ خیز ہیں, سوچنے کے لیے ہیں. اور جس مستند حالات میں ڈاکٹر اس مسیحا بنے ہیں, یقیناً میں آپ یہ نہیں کہتا کہ ہر ڈاکٹر یا ہر انسان ایک جیسا ہی ہے, یقیناً اونچائی نیچائی تو ہوتی ہے. لیکن جس مشکل حالات میں اور جس طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اپنی فیملی کی خطرے میں ڈالی اور آپ اپنے آنے والے ڈاکٹروں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں, یقیناً یہ قابل ستائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے تحت ایک عام جنرل پبلک کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے اور مقابلہ کر رہے ہیں. میری یہ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر کو صرف مورد الزام کہہ دینا صحیح نہیں ہے, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر جو اتنی تعلیم حاصل کر کے اتنی محنت کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے اور ایک پرائیویٹ ہسپتال والا اس کو 35-40 ہزار روپے اس وقت دے رہا ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنا گھر چلائے گا؟ وہ اور وہ اس کو وہ آپ لوگوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے, ان کے اوپر بھی بوجھ ہے. میں نے آپ کو اپنی مثال دی, ایک ڈاکٹر کے اوپر 50 مریض پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتا ہے جی اور بالکل. 2 گھنٹے میں سب کو دیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چلتے چلتے یہ ایک پیغام آپ اپنی طرف سے ایک عام پاکستانی کو. دیکھیے یہ پیغام میں کافی جگہ دے چکا ہوں, بلکہ میں ہی نہیں بہت لوگوں نے یہ پیغام دیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اس سچویشن کو سمجھیں. ایک جنرل میسج میں دیتا ہوں, آپ کسی بھی سچویشن پہ ریئیکٹ نہیں کیا کریں. ہماری عوام جو ہے نا فوراً ریئیکٹ کر دیتی ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس پہ ریئیکشن, کوئی جلدی مر گیا اس پہ ریئیکشن,
कुछ भी हो जाए, इस कोरोना की एग्जांपल ले लें, शुरू से हमारी आवाम इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड अभी तो फिर भी मतलब अल्लाह माफ करे, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बहुत हार्श है कि जब हमारे पास अमवात 2-2,500 3,000 से बढ़ी हैं, और हर अगर मोहल्ले में 100 घर हैं तो उस 100 में से 3 घरों में डेथ हुई है, अब जाके हमारी आवाम जो है ना, उन्होंने आंखें खोली हैं कि नहीं यार वाकई कुछ कोरोना है, हमें कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोग जो है ना समझते नहीं है सिचुएशन को। हम लोग सिचुएशन समझें, एक डॉक्टर की सिचुएशन भी समझें, एक हेल्थ केयर वर्कर की सिचुएशन समझें, वो किस कंडीशन में काम कर रहा है। मैं 36 घंटे ड्यूटी, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे सिखाया गया है, मैं पैदा इसीलिए हुआ हूँ, मेरी ट्रेनिंग ये है कि मैं 36 घंटे ड्यूटी दूं। लेकिन आप खुद सोचें, आप 36 घंटे घर में बैठे एक जगह बैठ के, मुझे सिर्फ जो है ना आप प्याज छील के दिखा दें, आप नहीं कर सकते। हम लोग वहाँ पे मरीज भी संभाल रहे होते हैं, हम लोग अपनी फैमिली की टेंशन भी होती है, हम लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि हम लोग प्रॉपर्ली जो है ना अपने माँ बाप की और अपने बीवी बच्चों को ऑनेस्टली पेट भी पाल सकें। हम लोग 5-5 6-6 साल पढ़े होते हैं, हम लोगों ने रिसेंट अपडेट्स आ रही होती हैं, हम लोगों ने पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखनी होती है, हम लोगों ने मरीज की जिंदगी बचानी होती है, हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि यार मैं कहीं इस बीमारी में खुद तो इन्फेक्ट नहीं हो जाऊंगा। हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि अगर इस मरीज का मैं इलाज कर रहा हूँ, अगर ये बच जाएगा तो अच्छा है, नहीं बचेगा तो इनकी अटेंडेंस मैंने डीलिंग क्या करनी है, उन्होंने मुझे मतलब मैं उन्हें कैसे कैसे काउंसिल करूंगा। तो एक डॉक्टर जो है ना, सिर्फ डॉक्टर ये नहीं होता कि आपका सिर्फ इलाज कर रहा होता है, डॉक्टर भी एक आप लोगों की तरह इंसान है। आप लोगों से इंसान समझें, आप लोग हमारे पास आए, इज्जत से बात करें। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर कोई एक अटेंडेंट इज्जत से बात करे, और अगर कोई डॉक्टर होते हैं हमारे पास भी, हर हर जगह पे मतलब है ना 2-3 गंदी तालाब में मछलियां होती हैं, लेकिन मैं जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आप हमारे पास आए, इज्जत से आए, लाइन बना के आए, खड़े हों, अगर आपसे कोई डॉक्टर आपसे सही से बात नहीं करे, फिर आप लायबल हैं। हमारे पास आप अगर जज के कोर्ट में चले जाएं, वहां पे जज आपको 6-6 महीने फार करेगा, आप लोगों की जिंदगियां रुल जाती हैं वहां पे आप लोग कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको अगर 5 मिनट मैंने क्लिनिक के बाहर आपको, या आपने अपनी ओपीडी के बाहर खड़ा कर दिया, या किसी वजह से आपका एक दिन ऑपरेशन नहीं हुआ, अगले दिन नहीं हुआ, आप लोग है ना 15-15 20-20 फोन करवाते हो हमें। मेरी बात लंबी हो रही है, लेकिन ये चीजें हैं, ये आवाम को पता होनी चाहिए। मैं तो मतलब कि इतना तंग हूँ इस मोबाइल से ऑनेस्टली, कि मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ, डॉक्टर साहब उसकी फोन आई है, उस मरीज को ऑपरेट कर दें, इसने फोन कर, ओ यार हम अस्पताल में बैठे हैं लला, हफ्ता इलाज करेंगे ना, मैं यहाँ पे ये दवाएं घर घर जाके अपने अम्मा पापा को थोड़ी लगाऊंगा यार, आप लोग का इलाज ही करूंगा। तो बस यही है कि सिचुएशन को समझें, मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, हम लोग को इंसान समझें, हम लोग को फरिश्ता मत समझें, हम फरिश्ते नहीं है, ठीक है ना। फरिश्ता समझते हैं तो आप लोग समझते हैं कि भाई बस फरिश्ता है तो उसने जो है ना, खुदा ने कुन फयकुन बोला हुआ है फरिश्तों को, तो बाबा सब कुछ हो जाएगा। हम लोग फरिश्ते नहीं हैं, हम लोगों को सैल्यूट भी नहीं करें, हम लोग को इंसान समझें, हम लोगों को एक नॉर्मल अपना भाई बहन समझें कि यार हमारे घर के फर्जी हैं, हमें इज्जत से बात कर, हम आपका इलाज करेंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर अरसलान, जो आपने ये आखिर के जुमले कहे हैं, ये बहुत ही दिल को लगने वाले हैं, और एक आम इंसान को अगर इन अल्फाजों को सुने, समझे और अपने ऊपर महसूस करे, तो यकीनन वो आपके साथ उसको अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और मैं बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम से भी ये कहूँगा, देखिए हमारे मुल्क में तिब्बी सहूलियात की बहुत कमी है। अगर आप अस्पताल में जाके उन तिब्बी सहूलियात जो कुछ भी वहाँ हैं उनको तोड़ फोड़ देते हैं, आपको पता है ये दोबारा नहीं आएंगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा। जिस तरीके से आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, बिजली के खंभे तोड़ देते हैं, किसका नुकसान है? किसी का नहीं, आपका नुकसान है। अगर आपने इन डॉक्टरों को जिच किया, इनको मारा डपटा, ये क्या करेंगे? मजबूर होकर हुकूमत की तरफ देखेंगे। हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो ये हड़ताल पे जाएंगे। किसको तकलीफ होगी? आपको तकलीफ होगी। तो आप बराए मेहरबानी इन डॉक्टरों का ख्याल कीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर इसी तरह के मौज़ूआत पे आपसे दोबारा बात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक